خلصو نجیہ، پس جب وہ مایوس ہو گئے منہو حضرت یوسف علیہ السلام سے، خلصو نجیہ تو انہوں نے ایک طرف ہو کر سرگوشیاں کی، مشورہ کیا آپس میں۔ قال کبیرہم، کہا ان میں سے بڑے نے، یہ جو بڑے تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ یہودا تھے۔ یہودا اگرچہ یہ عمر کے اعتبار سے چوتھے نمبر پہ تھے، لیکن فہم کے اعتبار سے اور عقل کے اعتبار سے ان میں بڑے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا، کہا ان میں سے بڑے نے، الم تعلموا، کیا تم نہیں جانتے، ان اباکم، بے شک تمہارے جو ابا ہیں، قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، تحقیق لیا انہوں نے تم سے وعدہ اللہ کا، ومن قبل، اور اس سے پہلے، ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے جو تم نے ظلم کیا تھا یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ اب وہ بڑا کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کے والد نے وعدہ لیا تھا تم سے جب بنیامین کو تمہارے ساتھ بھیجا تھا کہ مجھے موثقا من اللہ، کہ اللہ کا وعدہ دو کہ تم بنیامین کو واپس لے کر آؤ گے۔ اور جب یوسف علیہ السلام کو تمہارے ساتھ بھیجا تھا اس وقت بھی تم سے وعدہ لیا تھا کہ تم یوسف علیہ السلام کو واپس لے کر آؤ گے۔ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں تم نے زیادتی کی، ما فرطتم بیوسف، اس لیے بھائی کہہ رہا ہے کہ تم نے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں زیادتی کی۔ اگرچہ بنیامین کے معاملے میں ان سے زیادتی نہیں ہوئی، انہوں نے زیادتی نہیں کی بلکہ ان کے ساتھ ہو گئی، لیکن وہ یوسف کا حوالہ دے کر ان کو یاد کرا رہا ہے کہ اب تو 2 چانس ہو گئے، اب کیا کریں گے۔ اس لیے اس نے کیا کیا، بھائی نے کیا کیا، فلن ابرح الارض، یہ فیصلہ کیا کہ میں ہرگز نہیں ہٹوں گا اس زمین سے، فلن ابرح الارض، ہرگز نہیں چھوڑوں گا میں اس زمین کو، حتی یأذن لی ابی، یہاں تک کہ مجھے میرا والد اجازت دے، او یحکم اللہ لی، یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ کر دیں۔ تم جاؤ کنعان میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا۔ 2 ہی صورتوں میں ہٹوں گا، یا تو میرا ابا مجھے حکم دے کہ واپس آ جاؤ، یا اللہ میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے۔ کیا مطلب ہے کہ میری موت آ جائے، بس میں یہیں کھڑا رہوں گا، یہاں سے ہٹوں گا نہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں کھڑا بھی یہیں رہوں گا، میں کسی جگہ نہیں ٹھہروں گا، نہ کسی گھر میں نہ کسی کمرے میں، اسی جگہ پر کھڑا رہوں گا۔ تم جاؤ کنعان میں، ابا سے اجازت مانگو، ابا اجازت دے تو میں آ جاؤں گا، ورنہ میں نہیں آؤں گا۔ اور اگر ابا جی اجازت نہ دے تو پھر میں یہیں کھڑا رہوں گا، اور یہیں کھڑے کھڑے میری موت آ جائے، بس میں نہیں یہاں سے جاؤں گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ اللہ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین ہے۔ ارجعوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ، لوٹ جاؤ تم اپنے ابا کی طرف، فَقُولُوا، اور کہو تم، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ، إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ، کہ بے شک آپ کے بیٹے نے سارقہ کیا کیا ہے، چوری کی ہے۔ ارجعوا، لوٹ جاؤ تم، الی ابیکم، اپنے ابا کی طرف، فقولوا، بس کہو تم، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ان ابنک، بے شک آپ کے بیٹے نے سارقہ کیا کیا ہے، چوری کی ہے، وما شہدنا، اور ہم وہاں پر موجود نہیں تھے، ہم نے نہیں دیکھا چوری کرتے ہوئے، الا بما علمنا، مگر وہ بات جو ہم جانتے ہیں۔ اب تھوڑی سی تبدیلی کر دی بھائیوں نے، جب یوسف علیہ السلام کو چھوڑ کر آئے تھے نا تو کیا کہا تھا، شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا، اگرچہ آپ ہماری بات کا اعتبار نہیں کریں گے، وہاں پر یہ کہا تھا۔ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم گواہی نہیں دیتے، ہم گواہی نہیں دیتے، ہم جانتے ضرور ہیں کہ ہمیں پتہ چلا ان کے قاصدوں کے ذریعے سے
اور ہم نے ان کے کجاوے میں سے برتن کو نکلتے ہوئے دیکھا، اس لیے ہم جانتے ہیں وما کننا للغیب حافظین، اور ساتھ کہا کہ نہیں ہیں ہم للغیب حافظین، غیب کی حفاظت کرنے والے۔ یہ بات کس نے کہی بھلا؟ بھائی نے ان کو کہہ دی کہ تم جاؤ اور جا کر اپنے ابا کو یہ بات پیغام پہنچا دو کہ یہ معاملہ ہو گیا۔ اچھا، چونکہ صرف یہ بھائی نہیں غلہ لینے کے لیے گئے تھے، بلکہ کنعان کے اور بھی بہت سارے لوگ جو تھے وہ غلہ لینے کے لیے گئے تھے۔ خاص طور پہ جس بستی سے یہ لوگ گئے تھے اس بستی سے اور لوگ بھی گئے تھے۔ اب ظاہری سی بات ہے کہ اگر یہ اپنی بات کرتے تو ان پر یقین نہیں تھا، والد صاحب کو تو بالکل یقین نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے یوسف کے ساتھ یہ زیادتی کر چکے تھے۔ اس لیے ساتھ میں اس نے یہ بھی کہا کہ ابا جی سے کہہ دینا کہ جو بستی کے دوسرے لوگ ہیں ان سے پوچھ لو، بستی کے جو دوسرے لوگ ہیں ان سے کیا کر لو، پوچھ لو۔ کیا فرمایا؟ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي، اور پوچھ لیجئے اس بستی سے، کُنَّا فِيهَا، جس بستی میں ہم تھے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، وَاسْأَلْ، اور سوال کر لیجئے، پوچھ لیجئے، الْقَرْيَةَ، اس بستی سے، الَّتِي، جس میں ہم تھے، کُنَّا فِيهِ، جس بستی میں ہم تھے، یعنی جو بستی والے ہمارے ساتھ تھے، آپ ان سے پوچھ لیجئے۔ وَالْعِيرَ الَّتِي، اور اس قافلے سے پوچھ لیجئے، اقبلنا فیہا، جو ہم سے پہلے تھا، ہم سے آگے آگے جو قافلہ چل کر مصر سے کنعان میں پہنچا ہے نا، آپ ان سے بھی پوچھ لیجئے، وہ بھی آپ کو بتا دے گا کہ بنیامین نے کیا کی ہے، چوری کی ہے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم البتہ کیا ہیں، سچے ہیں۔ یعنی اپنی بات بھی کر دی، پھر بستی والوں کی بات بھی کر دی کہ بستی والوں سے آپ پوچھ لیجئے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جو ہم سے آگے آگے قافلہ چل کے گیا ہے ان کو بھی اطلاع مل گئی ہے، ان سے بھی پوچھ لیجئے کہ ہم نے چوری، بنیامین نے چوری کی ہے، ہم جھوٹ نہیں بول رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تک جب یہ پیغام پہنچا، یعقوب علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، سننے کے بعد کیا کہا؟ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، فرمانے لگے کہ بلکہ گھڑ لیا ہے تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے ایک نیا معاملہ۔ قال، کہا یعقوب علیہ السلام نے، بلکہ سولت لکم، گھڑ لیا ہے تمہارے لیے، انفسکم، تمہارے نفسوں نے، امرن، ایک نیا معاملہ، فصبر جمیل، پس میں کیا کرتا ہوں، صبر کرتا ہوں، اور صبر بھی جمیل، یعنی خوب صبر کرتا ہوں۔ جیسے میں نے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں صبر کیا، ایسے ہی میں بنیامین کے معاملے میں بھی کیا کرتا ہوں، صبر کرتا ہوں۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ لے آئیں گے، یاتینی، لے آئیں گے، منی، میرے پاس، بہم، ان سب کو، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ لے آئیں گے میرے پاس، کس کو، ان سب کو۔ اب یہاں پر میرے دوستو اللہ رب العزت نے بہم کا لفظ بولا، بہم، کہ ان سب کو، مطلب کیا؟ ایک حضرت بنیامین جو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تھے، اور دوسرے حضرت یوسف، اور تیسرے یہودا جو وہاں رہ گئے تھے، اس لیے بہم کا لفظ بولا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تینوں کو میرے پاس لے آئیں گے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والے، حکمت والے ہیں، اس کو پتہ ہے وہ اللہ میرے پاس لے آئے گا۔ وتولی عنہم، اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے ایک طرف ہٹ گئے، وتولی عنہم، وتولی عنہم، اور حضرت یعقوب علیہ السلام ہٹ گئے، عنہم، ان سے، وقال یا اسفا، اور کہا انہوں نے ہائے افسوس، علی یوسف، حضرت یوسف پر۔ اب ذرا غور کیجئے گا کہ بنیامین پر افسوس نہیں کیا، یہودا پر افسوس نہیں کیا، افسوس کس پر کیا؟ یوسف پر۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ ایک تو ان کے اوپر آنے والی تکلیفیں،
اور ایک لمبا عرصہ کہ اتنے سال ہو گئے میرے بیٹے یوسف. بنیامین کا تو پتہ تھا کہ ابھی گئے ہیں، یعقوب علیہ السلام خود پہنچے ہیں، پھر وہاں پر مل گئے بنیامین. اور یہودا کا بھی پتا تھا کہ اس نے بھی آ جانا ہے. دکھ اصل میں کس کا تھا؟ یوسف کا. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اور سفید ہو گئی تھی ان کی آنکھیں. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اور سفید ہو گئی تھی ان کی آنکھیں، من الحزن، غم کی وجہ سے. فَهُوَ قَزِيمٌ، اور وہ مزید سکڑتے جا رہے تھے. قزیم کا مطلب ہوتا ہے غم کی وجہ سے، جیسے انسان ایسے نہیں ہو جاتا اس طریقے سے، اور وہ کمزور ہوتے جا رہے تھے، گھٹتے جا رہے تھے. روایات میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی تقریباً چلی گئی تھی. قرآن پاک میں اللہ نے تذکرہ بھی فرمایا اس کا. سفید موتی آئی. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ کا اصل ترجمہ کیا کیا جاتا ہے کہ ان کی آنکھوں پر سفید موتیا اتر گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ کیا ہو گئے تھے؟ نابینا ہو گئے. قالوا تاللہ، انہوں نے کہا. قالوا کس نے کہا بلا؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے. انہوں نے کہا اللہ کی قسم، تاللہ اللہ کی قسم، تفتعوا تذکروا، تفتعوا تذکروا، ہمیشہ آپ تذکرہ کرتے ہیں یوسف کا. ہمیشہ آپ تذکرہ کرتے ہیں کس کا؟ یوسف کا. حتی تکون حرزن، یہاں تک کہ ہو گئے ہیں آپ. حرزن کا مطلب ہوتا ہے شدت کے ساتھ، جس طرح زبان کے اوپر بار بار یوسف کی بات آ رہی ہے، یوسف یوسف ہائے یوسف ہائے یوسف. یہاں تک کہ ہو گئے ہیں آپ حرزن، شدت کے ساتھ. او تکون من الحالکین، یا ہو جائیں گے آپ ہلاک ہونے والوں میں سے. بھی آپ یوسف کو یاد کر 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 کیا کیا ہو جائیں گے؟ ہلاک ہو جائیں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، سوائے اس کے نہیں. انما کا ترجمہ کیا کریں گے؟ سوائے اس کے نہیں کہ میں شکایت کرتا ہوں اپنے غم کی اور اپنی پریشانی کی. دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہے. بسی کا ترجمہ یوں کر لیجئے بے بسی. اس کا ترجمہ بے بسی ہے نہیں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کر لیجئے بے بسی، یعنی میں شکایت کرتا ہوں اپنی بے بسی کی اور اپنے غم کی الی اللہ، اللہ سے. میں کسی سے نہیں کرتا. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور جانتا ہوں میں اللہ کے بارے میں وہ بات جو تم نہیں جانتے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بات میں جانتا ہوں وہ بات تم نہیں جانتے. اب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کیا دیا؟ حکم دیا. وہ حکم کیا تھا؟ کہ جاؤ تلاش کرو. اور کس کا نام لیا؟ یوسف کا نام لیا کہ یوسف کو اور اس کے بھائیوں کو تلاش کرو. یہ ترجمہ ذرا دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیجیے گا جو میں نے کیا ہے، پھر انشاءاللہ آگے کرتے ہیں. فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، ذرا غور کیجیے گا. پس جب وہ مایوس ہو گئے یوسف علیہ السلام سے، خلصوا تو انہوں نے خلوت میں سرگوشیاں کی. قَالَ كَبِيرُهُمْ، کہا ان میں سے بڑے نے، کیا آپ نہیں جانتے أَنَّ أَبَاكُمْ، بے شک آپ کے ابا، تحقیق لیا ہے اس نے تم سے وعدہ اللہ کا، وَمِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے، مَا فَرَّطْتُمْ، جو تم نے ظلم کیا یوسف کے بارے میں. فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ، بس ہرگز نہیں ہٹوں گا میں اس زمین سے، یہاں تک کہ اجازت دے دے مجھ کو میرے ابا، یا فیصلہ کر دیں اللہ میرے بارے میں. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں. ارجعوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ، لوٹو تم اپنے ابا کی طرف. پس کہو تم اے ہمارے ابا جان، بے شک آپ کے بھائی نے چوری کی ہے. وَمَا شَهِدْنَا، اور نہیں تھے ہم گواہ، الا مگر وہ جو بات ہم جانتے ہیں. وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ، اور نہیں ہیں ہم غیب کو جاننے والے. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي، اور سوال کیجئے اس بستی سے، كُنَّا فِيهَا، جس میں ہم تھے. وَالْعِيرَ الَّتِي، اور اس قافلہ سے جو ہم سے پہلے آیا ہے، فِيهَا، اس بستی میں، یعنی کنعان میں جو پہلے آ چکا ہے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں. قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ، حضرت یعقوب نے فرمایا بلکہ گھڑ لیا ہے تمہارے لیے، انفسکم، تمہارے نفسوں نے، امرن، معاملہ. فصبر جمیل، پس بہترین صبر کرنا ہے.
اسल्लाह ان قریب اللہ ان یاتینی بہم یہ کہ لے آئیں گے میرے پاس ان سب کو، انہو هو العلیم الحکیم بے شک وہ جاننے والے حکمت والے ہیں۔ وتولی عنہم اور یعقوب علیہ السلام ہٹ گئے ان سے، وقال یا اسفا اور کہا انہوں نے ہائے افسوس، علی یوسف کس پر، یوسف پر، وابیضت عیناہ اور سفید ہو گئی تھی ان کی آنکھیں، من الحزن غم کی وجہ سے، فہو کظیم پس وہ گھٹتے جا رہے تھے۔ قالوا تاللہ اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم، تفتع تذکروا ہمیشہ آپ تذکرہ کرتے ہیں یوسف و یوسف کا، حتیٰ یہاں تک کہ ہو جائیں گے آپ گھٹنے والے یا ختم ہونے والے، کوئی بھی ترجمہ کر لیں، او تکون من الحالکین یا آپ ہو جائیں گے ہلاک ہونے والوں میں سے۔ قال انما کہا انہوں نے سوائے اس کے نہیں کہ میں شکوہ کرتا ہوں بسی اپنی بے بسی کا، وحزنی اور اپنے غم کا، اللہ اللہ کی طرف، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ اور جانتا ہوں میں اللہ کی طرف سے وہ بات جس کو تم نہیں جانتے۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم نصیب۔ الحمدللہ۔